نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پرسوں سورہ فاطر آیت نمبر 18 کے درس کے ہی موقع سے آیت نمبر 22 کا میں نے ایک عنوان دیا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی آیت ہے، وہ آج انشاءاللہ ہو جانا چاہیے۔ کل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم حسین موقع ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ محظوظ ہوں زندہ۔ کل مطلب رات، اصل تو 12ویں شب تو کل ہی ہے نا، ہاں، اور اصل یہ ہے کہ حضور کا جو آنا ہے وہ نہ رات میں ہے نہ دن میں ہے، کیونکہ پھر ایک دوسرے کو تانا دیتے نا لوگ، بیچ میں ہے تاکہ دونوں محظوظ ہوں۔ کمال ہے جن کی آمد عدل و انصاف پر مبنی ہو، ترجیح نہ ہو، وہ آنے کے بعد کتنا عدل کیے ہوں گے۔ خیر، بڑی اہم آیت ہے۔ ہم زندہ مومن، ہمارا ایمان زندہ، اللہ زندہ، رسول زندہ، سب زندہ، محبوب اللہ کے محبوب بندے زندہ۔ اللہ ازلی حیات، نبی حیات بعد الممات، یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کو موت نہیں، باقی سب کو موت ہے، لیکن انبیاء کرام کے حوالے سے عقیدہ ہے آن کے لیے موت ہے، پھر اس موت کے بعد ابدی حیات ہے۔ یہ تمہید باندھنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ پیچھے کہا گیا تھا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گی، جس کی تفصیل توضیح ہو گئی۔ آج دیکھیے، وما یستوی الاعمی والبصیر۔ اعمی بولتے ہیں اندھے کو، اور بصیر بولتے ہیں اکھیارے کو، صاد سے۔ شین سے اگر ہے بشیر تو بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، صاد سے ہے تو اکھیارا، آنکھ والا، بصارت والا۔ بصیر کی ضد اعمی، عین، الف عین میم یا کھڑا، اعمی اندھا، اعمی اندھا۔ غوث پاک واو کی تفسیر میں ایک جملہ فرماتے ہیں، واو بمانا لیکن، ما یستوی الاعمی والبصیر، اندھے اور اکھیارے برابر نہیں ہو سکتے۔ پیچھے کی گفتگو دیکھیں تو اب محسوس بھی ہوگا، مجرم کی مدد نہیں کر سکتے، ولی مجرم کی مدد کر سکتے ہیں، محبوبان الہ مجرم کی مدد، کیونکہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اس کی مزید آیت قرآنی سے وضاحت دیکھیے کہ اندھے اور اکھیارے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں کی آیت کریمہ میں یہی ہے کہ کوئی اندھا اندھے کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن کوئی اکھیارا اندھے کے پاس آ جائے تو کیسے نہیں کر سکتا؟ یہ ہے کیا کہنا۔ غوث پاک دیکھیے کیا فرما رہے، استوا یعنی برابر نہیں ہو سکتے، تو کس میں برابر نہیں ہو سکتے؟ فرماتے فی القرب والرتبۃ بالنسبۃ الیہ سبحانہ، اللہ سبحانہ کے نزدیک قرب و مرتبت میں اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایک بات بڑی ہمت کے ساتھ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ایک نابینا صحابی کے علاوہ تمام بینا سے افضل ہے۔
تمام اخیارے سے افضل. یہاں جو اندھے اور بینا کی بات کی گئی ہے وہ ہے ایمان اور کفر، نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی، یہ برابر نہیں ہو سکتے. کیا کہنا ہے سبحان اللہ. آیت نمبر 19 ہو گئی. ہاں اتنی چھوٹی آیت تھی اور کیا تھا اس کے اندر. اعمیٰ کی تفسیر دیکھیے کیا کر رہے میرے غوث. فرماتے الغافل الجاہل عن کیفیت الرجوع والتوجہ. اعمیٰ اسے کہتے ہیں جو غافل ہو اور اللہ کی طرف توجہ کرنے اور رجوع ہونے کی کیفیت سے جاہل ہو. کیسے رجوع کرنا، کیونکہ کیسے کے لیے تو دیکھنا پڑے گا نا، اور اس کے پاس ہے ہی نہیں. والبصیر، اب بصیر کی تفسیر اس کی ضد ہوگی. بصیر کی تفسیر کر العارف العالم بامارات الصعود والعروج، بلندی کی تمام علامتوں کو جو جانے اسے بصیر کہتے ہیں. بابا علامتوں کو، بلندیوں کو نہیں، بلندیوں کی علامتوں کو. اب غور کریں یہاں پر کتنا بہترین عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کے رسول ہی صرف ذات خدا کے مظہر کامل ہیں، باقی اولیاء اللہ صفات الہ کے مظہر. تو یہ علامات کا جملہ میں نے کہا کہ اللہ مطلب رجوع کے، عروج کے اور بلندی کی جتنی نشانیاں ہیں ان کے عالم اور عارف کو بصیر کہتے ہیں. اولیاء اللہ بھی آ گئے، کیونکہ اگر ذات الہ تک پہنچنے اور معرفت کا صرف رسول پاک کے لیے عقیدہ رکھیں گے تو اولیاء اللہ کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا. اس لیے ماننا پڑے گا کہ حضور تو ذات کے بھی ہیں اور صفات کے بھی ہیں عارف. باقی نبی کے علاوہ تمام انبیاء اور اولیاء یا جتنے بھی ہیں محبوبان الہ وہ سب صفات کے مظہر ہیں بس. اب مظہر نہیں، مطلب یہ کہ اگر یوں سمجھیے خدا کی قہاریت، جباریت، غفاریت، جتنے بھی اوصاف ہیں یہ سب کا مشاہدہ دیکھنا ہونا تو آدم علیہ السلام سے عیسیٰ تک یا فرشتوں میں آپ دیکھیے. خدا کو دیکھنا ہو تو رسول کی بارگاہ میں پہنچیے. سبحان اللہ. یہ ہے خدا عالم ہے، جائیے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیے، وہ کہیں گے میں تجھے بتاؤں گا تم کیا جمع کرتے ہو، کیا رکھتے ہو، کیسے کرتے ہو، کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو، کتنا جمع کرو گے فیوچر میں، کیا جمع کر کے رکھے، وہ سب بتا دو گے. بخشش کی بات اگر دیکھیں گے آئیے، جلال دیکھیں گے موسیٰ کے پاس جائیے ہے کہ نہیں. خدا دیکھیں گے رسول کے پاس آئیے. سبحان اللہ. خیر آیت نمبر 20 دیکھیے. اخیارے اور ہاں غیر اخیارے برابر نہیں ہو سکتے، اس کی تفسیر دیکھ لیا. ولا الظلمات ولا النور، اور ظلمات اور نور برابر نہیں ہو سکتے. یہ ایک آیت مستقل ہے، اس کی تفسیر دیکھیے. ظلمات المتراکمۃ المتکاثفۃ بعضها فوق بعض وهي ظلمۃ الطبیعہ وظلمۃ الحیولہ وظلمۃ التعینات والہویات الممتزجہ المتکاثفہ الی حیث یصیر حجابا غلیظا وغشاء کثیفا یعمی ابصار المجبولین علی الابصار والاعتبار علی مقتضى الشؤون القہریہ الجلالیہ. اچھا مراد یہ ہے کہ تاریکیاں جو طبعی طور پر ہوتی ہیں وہ اس طرح کے حجاب بن جاتی ہیں، سخت حجاب بن جاتی ہیں کہ انسان کی آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت ختم کر دیتی. اخیارے تو ہوتے ہیں لیکن دیکھنے کی صلاحیت ظلمات ختم کر دیتی. کیا تفسیر ہے ظلمات کی آپ دیکھیں، یعنی آنکھ کا انکار نہیں کیا، آنکھ ہے لیکن ظلمات کے بعد دیکھ نہیں پاؤ گے. اب ابو جہل سمجھ میں آ رہا ہے، آنکھ تو ہے لیکن ظلمت کفر اتنی عمدہ مطلب اس پر ہے، چھائی ہوئی ہے، دیکھ نہیں پا رہے. واہ واہ واہ. ولا النور، اور نور کی تفسیر دیکھیے. المتشعشع المتجلی من وحدت الذات حسب الشؤون اللطیفۃ الجمالیہ. وہاں اللہ کی جلالی قہر کی بنیاد پر ظلمت ملتی ہے اور اللہ کے جمالی اور لطفیہ صفت کی بنیاد پر نور ملتا ہے. واہ واہ. جمالی صفت کی بنیاد پر نور ملتا ہے. واہ واہ واہ. اب چاہیے ہمیں کہ
اللہ سبحانہ سے نور ایمان، نور رزق جو بھی مانگنا ہو، انوار حیات مانگنا ہو تو یہ کہنا ہوگا یا رحمان یا رحیم یا رزاق یا غفار، یا قہار نہیں کہہ سکتے، یا جبار نہیں کہہ. اگر آپ ظلم کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو کہیے یا قہار یا جبار. یہ ظلم و نور کی تفسیر سے بھی یہ عقیدہ ہمیں ملا. کیا کہنا، سبحان اللہ. آیت نمبر 20 آیت نمبر 21 دیکھیے. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور سائے اور گرمی برابر نہیں ہو سکتے. ایک دم دیکھیے سائنس پیش کر رہے ہیں. دیکھیے ذل کی تفسیر دیکھیے. زویلم الالہی المروح، واہ واہ واہ. الہی سایہ، آپ کی چھتری نہیں، الہی سایہ، وہ الہی سایہ کہ المروح لارواح ارباب المحبہ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. کیا کہنا ہے، جملے پہ غور کیجئے. جو اہل محبت کی روحوں کو راحت بخشتے ہوں. اب آسان اور کروں، اہل محبت کی روحوں کو پنکھا جھلتی ہوں. والولا بے نفحات نسائم انواع الفتوحات والکرامات. کیا دے کر کے؟ فتحیں دے کر کے اپوز پر، کرامتیں دے کر کے، عظمتیں دے کر کے. دیکھیے عقیدہ مل رہا کرامات کا بھی، کہ اللہ کا سایہ جن پر ہو، کرم کا، فیض کا، نور کا. تو وہ سب سے پہلے تو ارباب محبت بنتے ہیں، اہل اولیاء اللہ بنتے ہیں. اور دوسری یہ کہ ان اولیاء اللہ پر پھر فتوحات ربانی کا فیضان ہوتا ہے ہمیشہ. اب سمجھ میں آیا کہ ذل الرحمن کا مطلب کیا ہے. ذل الرحمن کمال ہے. وہ مطلب نبی کو اللہ تعالیٰ نے بے سایہ پیدا کیا اس لیے تاکہ عیب نہ ہو، کیونکہ سایہ دار ہونا یہ عیب ہے. کچرے پہ بھی چلا جاتا سایہ، بڑے سے بڑے کا. نبی کو پیدا، اللہ تو بے سایہ ہے بے شک، پھر بھی ذل الرحمن. ذل الرحمن یہ سایہ ارباب محبت پر ہے. اس لیے یہ چپیدی اہل حدیث وغیرہ جو سایہ کا عقیدہ رکھتے ہیں بے وقوف ہے. سایہ ہے لیکن اہل اللہ پر، کیونکہ اہل اللہ ہی سمجھ سکیں گے سایہ کسے کہتے ہیں. یہاں تلاشتے ہیں سایہ کو. نبی کا اچھا بڑا اچھا جملہ آیا ہے، کیچ کیجیے گا. جب نبی کا سایہ نہیں تو خاکہ کہاں سے بناؤ گے فرانس کے صدر؟ رب نے سایہ رکھنا گوارا نہیں کیا، خاکہ کیسے بناؤ گے آپ؟ یہ دیکھیے فیضان ہے غوث پاک کا جو بلوایا ہے. ایک دم دیکھے تو رب نے، مطلب حدیث پاک ایک دم بالکل ہے کہ حضرت عثمان غنی، تفسیر مدارک کے حوالے سے بول رہا ہوں، سورہ نور کی آیت نمبر 10 کے حوالے سے، باب افک، آیت افک کے حوالے سے، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں ان اللہ ما اوقع ذلک علی الارض. یا رسول اللہ، بے شک اللہ نے آپ کا سایہ زمین پر نہیں رکھا. تو حضور فرماتے ہیں کہنا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا پوچھئے تو صحیح، لئلا یضع قدم انسان علیہ، تاکہ کسی انسان کا قدم ان پر نہ پڑے. حالانکہ حضرت عائشہ کے حوالے سے فرما رہے تو جو اللہ آپ کا سایہ وہمی طور پر، بھئی ہمیشہ تو آپ ادھر ادھر نہیں جائیں گے نا، لیکن ہو سکتا ہے پڑ جائے کہ آپ چلیں آزو بازو صحابہ ہو، ان کا قدم پڑ جائے سایہ پہ. اللہ پاک نے یہ بھی گوارا نہیں کیا. تو عائشہ کو آپ کے پاس معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تہمت کے اعتبار سے کیسے گوارا کر سکتا؟ نہیں، عائشہ پاک ہے، باوجود کہ یہ خاص عنوان ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں فرانس کے صدروں کو اور امت محمدیہ کو ایک خوشخبری کہ یہ چیخ پکار کر رہے ہیں، حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ میرے نبی کا جب سایہ نہیں تو تصویر کہاں سے آئے گی، خاکہ کہاں سے آئے گا؟ ہاں کارٹون معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ پاک غارت کرے، قہار غارت کرے، جبار غارت کرے. یہ آج کی تفسیر کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. ہاں یہ سایہ کی تفسیر تھی. اب حرور کی تفسیر دیکھیے، گرمی، سایہ. حرور کیا ہے؟ السموم المہلکہ المنشئہ من فوحان الامانی الامکانی الممتزجہ بے یحموم الطبیعت المتصاعدہ من ابحرت الاہویت و نیران الشہوات. اچھا، ایک تو دنیاوی طور پر
وہ زہریلی ہوا جو ہلاک کر دے، اور وہ امکانی آرزوؤں کی، خواہشوں کی دنیا میں وہ جنم لیتی ہے، وہ پیدا ہوتی ہے، اور جو نیرانی شہوتوں کی آگ جب لگتی ہے، یہاں پر شہوتوں کی آگ برابر نہیں ہو سکتی، یہ ترجمہ کریں اب۔ اللہ کا فیضان اور سایہ اور شہوتوں کی آگ برابر نہیں ہو سکتی۔ اب ترجمہ دونوں کا کر کے بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ کا فیضان چاہیے تو شہوت کو ترک کرو۔ یہ دیکھیے یہ کیسے ولایت، دیکھیے غوث پاک کی تفسیر دیکھیے آپ، یہاں پہ اوپر کا ذل سے مراد سایہ رحمانی، ذل رحمانی، اور حرور سے مراد کہہ رہے ہیں شہوتی آگ، اور یہ دونوں برابر نہیں۔ مطلب شہوتی آگ کو بجھاؤ اور اس کے لیے ذل الرحمان کو ہی لاؤ، تو فیض ربانی اور ذل شہوت برابر نہیں ہو سکتے۔ خواہشات نفسانی کو ترک کرنا اس سے ثابت ہوا کہ ولایت کے لیے لازم ہے۔ خواہشات کو اللہ کے تابع کر دینا، فیوز و برکات ربانی کے تابع کر دینا، یہ ہے ولایت کے لیے مسٹ۔ آیت نمبر 21، اب جو آ رہی ہے آیت وہ یہ 22 آ گئی نا، یہی بتانا تھا، آ گئی 22 کا کنڈا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے رب العالمین، وما يستوي الاحياء ولا الاموات، زندے مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جماعت والوں کو مل گیا، یہودی کی طرح معاذ اللہ یوز کرتے، زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی کہہ رہے ہیں، اب یوسفین زندے ہیں مردے ہیں؟ لو، ارے تم زندے ہو، تم سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں، تم ہماری مدد کر سکتے ہو، یہ مردے کے پاس کیوں جاتے ہو؟ قرآن کہتا ہے زندے مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ ارے باپ رے، مارے گھٹنا پھوٹے سر۔ دیکھیں اب یہاں پر دیکھیے تفسیر میرے غوث کی، پہلے زندے کی تفسیر دیکھیے، احیا، حی کی جمع، زندہ کسے کہتے ہیں یہاں پر؟ بحیات المعرفت والایمان والیقین والعرفان حیاتا ازلیتا ابدیتا سرمدیتا۔ زندہ کون؟ جو معرفت کی حیات کے ساتھ زندہ ہے۔ زندہ کون؟ جو ایمان کی حیات کے ساتھ زندہ ہے۔ ایک ہی لفظ ان کو بولیے، یہ جو مرنے والے جن کو تم کہہ رہے ہو، چلیے تمہارا نام لے رہے یوسفین بابا کو، جو کہہ رہے ہو کہ یہ ہیں، ٹھیک ہے، بتاؤ ایمان ہے کہ نہیں ان کے پاس؟ اور ایمان ہی ان کو زندہ رکھی ہے، یہ قرآن کا بھی فارمولہ ہے، کیونکہ ایمان مردہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول، اور ان کا ایمان ان کے ساتھ ہے تو ان کی زندگی ان کے ساتھ ہے۔ کیا جواب ہے، سبحان اللہ جواب ہے۔ حیات معرفت مراد ہے، حیات ایمان مراد ہے، حیات یقین مراد ہے، حیات عرفان مراد ہے، اور یہ ہر ولی کے ساتھ ہے۔ اور یہی حیات ازلیت بتاتی، حیات ابدیت بتاتی، حیات سرمدیت بتاتی۔ آج تک سنے ایک لفظ حیات طاری ہونا؟ کبھی نہیں سنے۔ موت طاری ہونا یہ تو سنے، طاری ہونا سڈنلی کو بتاتا ہے، ریگولر کو نہیں بتاتا، اسی لیے طاری ہونا حیات کو نہیں بولتے، موت کو بولتے ہیں طاری ہونا، کیونکہ موت کنٹینیو نہیں رہتی، ابھی 40 قدم ہٹے فوراً روح، کیونکہ مردے سوال کا جواب دیں گے، سوالہ ہونے والے ہیں وہاں، تو روح تو ڈالی چاہے گی نا، روح ڈالی گئی تو حیات تو ہو گئی۔ ہائے سبحان اللہ۔ لا امر لها حتى تنقض ولا حدوث لها حتى تنعدم۔ اچھا، یہ حیات ملنے کے بعد اب کوئی امر آئے گا نہیں جو ان کو موت دے دے، اب کوئی حدوث طاری نہیں ہوگا جو ان کو ختم کر دے۔ اگر حیات معرفت ہے، حیات ایمان ہے، حیات یقین ہے، حیات عرفان ہے۔ مجھے ایک بات بڑی اہم یاد آ رہی ہے میرے پیر حضور سرکار کلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کمال ہے یار، ذائقہ کا لفظ ہے۔ ارے ابھی ذرا سی نمک وغیرہ کم ہو جائے تو آپ یہی بولتے ہیں کیا جی بے ذائقہ بنائے، ہے نہیں؟ مگر موت کا مزہ چکھنا ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ قرآن پاک میں کلو روح نہیں کہا ہے، کلو ولی نہیں کہا، کلو نبی نہیں، کلو نفس۔ اور ولی وہی بنتا ہے جو نفس کو مار دے۔
نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس متمردہ، جتنے بھی نفس مطمئنہ بن جاتا. تو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت نفس کو چکھنا ہے نا جس نے اپنے نفس کو حیات ہی میں مار دیا ہو. اب ان پر کون سی موت آئے گی؟ یہ حضرت کے جملے تھے. نفس مارتے نا کہ نفس کشی کر رہے ہیں. معلوم ہوا اللہ والوں کو موت نہیں آتی، اللہ والوں کے لیے موت آتی. اب کے لیے سے مراد، اور ہاں بتقاضے خلق آیا ہوں، پھر تو آپ ہیں، آپ ہی ہیں، بس میں تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہی ہوں. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں یہ ہے. خیر، اب موت کی تفسیر دیکھیے غوث پاک کیا کر رہے ہیں. بے موت الجہل، بے موت الضلال وانواع الغفلت والنسیان. جیسے اوپر کہا تھا معرفت، ایمان، یقین، عرفان، تو یہاں پر بھی حیات کی وہ تفسیر تھی کہ حیات اسے کہتے ہیں جن کے پاس معرفت ہو، ایمان ہو، یقین ہو، عرفان ہو. اور موت کسے کہتے ہیں؟ جن کے پاس جہالت ہو. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جن کی روح نکل جائے یا چارپائی میں ہو، جو قبر کے اندر ہو، نہیں کہہ رہے. موت وہ جو اب ابو جہل کو مردہ کیسے نہیں کہیں گے؟ بے موت الجہل وہ ہے ابو جہل. بے موت الجہل والضلال، جو گمراہ ہو وہ مردہ ہے. وانواع الغفلہ، جو غافل ہو وہ مردہ ہے. والنسیان، جو بھول جائے توحید و رسالت کو وہ مردہ ہے. الحالکین فی حویت الامکان، اور جو امکان کی دنیا میں خواہشوں میں بس جکڑے ہوئے. الخالدین فی زاویت نیران الخمول والحرمان، اور جو ہمیشہ حرما نصیبی کی آگ میں جلتے رہتے ہوں وہ ہے مردہ. موت اور حیات کا کانسیپٹ کتنا پیارا بتایا. تو مردے اور زندے اور مردے برابر نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ زندہ سے مراد زندہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہ جو معرفت، جو حیات معرفت رکھتا ہو، حیات یقین رکھتا ہو، حیات ایمان رکھتا ہو، حیات عرفان رکھتا ہو، ہمیشہ زندہ رہتا ہے. موت ایک طاری ہونے والی شے آتی ہے. اور مردہ چاہے کتنا بھی گھٹ ہو، اگر وہ جاہل ہے توحید اور رسالت سے مردہ ہے. اگر وہ غافل ہے، گمراہ ہے، بھولا ہوا ہے، اور حرما نصیبی کی دنیا میں ہے، توحید اور رسالت سے دور ہے، تو وہ مردہ ہے. اب اس آیت کریمہ سے اولیاء اللہ کو مراد لینا یہ بجائے اولیاء شیطان کا کام ہے. یہ کلیئر بات ہے، کیونکہ حیات اور موت کی جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے. اور سب سے اہم بات وہی جو میں نے بھی کہا، جو غوث پاک کا ایک فیضان و کرامت کہیں کہ ہم مرتے ہیں تو کیا مرنے کے بعد ہم مومن رہتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم مومن رہتے ہیں تو ایمان کی بنیاد پر، اور ایمان نام ہے زندگی کا. لا الہ الا اللہ، چلو تم کو معاذ اللہ تم اپنے عقیدے کے مطابق محمد رسول اللہ کو کہو کہ وہ زندہ نہیں ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ تو زندہ ہے. لہٰذا ہم کسی بھی مومن کو مردہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایمان حیات کا نام ہے. ایمان نہیں سمجھ رہے آپ جملہ؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے نا ایمان. اور ہم جب مریں گے تو یہ ہمارے ساتھ رہے گا کہ نہیں؟ اور جب رہے گا تو حیات ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ مردہ. کیا کلیئر ہو گیا؟ تو ہر مومن کا ایمان اسے بچاتا. اور ایمان مومن کے اوپر جب ولی ہو جائے، شہید ہو جائے، صدیق ہو جائے، نبی ہو جائے، رسول ہو جائے، اولو العزم رسول ہو جائے، کیا کہنا ہے یا سبحان اللہ. واہ واہ واہ. خیر، ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. یہ ہے اصل آپ لوگوں کے پاس جو پیش کیے جاتے ہیں نا وہ یہی. بے شک اللہ، اب اللہ کی تفسیر دیکھیے، العلیم الحکیم المتقن فی افعالہ، وہ اللہ جو علیم ہے، وہ اللہ جو حکیم ہے، وہ اللہ جو اپنے افعال میں کمانڈڈ ہے، متیقن ہے. یسمع، سناتا ہے، سنائے گا. جملے پہ غور کرنا. بے شک اللہ سناتا ہے، سنائے گا. من یشاء، جسے چاہتا ہے، جسے چاہے گا. آپ تمام جماعت والے کو میٹنگ میں رکھو آپ، اور تمام جماعت والوں کے سامنے کہو اللہ کسے چاہتا ہے، کسے چاہے گا. ان کے حساب سے ایک بات چلے، کسی کو نہ صحیح، محبوب کو چاہتا ہے کہ نہیں؟ رسول کو چاہتا ہے کہ نہیں؟
رسول کو نہیں چاہتا. ان وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, حدیث کو ضعیف بھی کہہ سکتے. ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. وہ تو چاہنا نہیں, راضی کرنے میں لگا. راضی چاہت کی سب سے اعلیٰ کوالٹی. اور اللہ فرما رہا کہ بے شک میں سناؤں گا, سناتا ہوں اس کو جسے چاہتا ہوں. اب میں نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اے اللہ درود بھیج محمد پر آل محمد پر. اب اللہ کہہ رہا میں چاہتا ہوں جسے اس کو سناؤں گا. کیا کہنا ہے, ہم نے تو اللہ کو دے دیا. اب اللہ کہہ رہا جسے میں چاہوں گا. اب اللہ تعالیٰ درود نہیں بھیجے گا تو کیا بھیجے گا؟ تو اب فاتحہ دیگر تمام چیزوں کا بھی جو آپ اللہ کے پاس بھیجتے ہیں, اللہ فرماتا جسے میں چاہوں گا, چاہتا ہوں, سناتا ہوں, سناؤں گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. آگے دیکھیں, یہ تو نبی کے حوالے سے کہا, لیکن غوث پاک فرما من عبادہ, اپنے ان بندوں کو یا اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہوں, جسے چاہوں گا اس کو سناؤں گا. عنایت لہم, کہ میری عنایت ہوگی ان کے لیے. وامتنانا علیہم, اور میرا احسان ہوگا ان پر. الی صراط توحیدہ, اس کی توحید کے راستے کی طرف. آپ جو آ رہی ہے بات, اس میں تو اگر مطلب آن لائن سن رہے ہوں گے اہل حدیث تو پھر تو بس ہو گیا آج ان کا. دیکھیے وما انت بمسمع من فی القبور, اور اے حبیب, یہ عام ترجمہ لیکن غوث کی زبان میں, یا اکمل رسول, اے اکمل رسول, آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. اس سے کیا عقیدہ دیتے ہیں اہل حدیث؟ قبر والے سنتے نہیں. میں خاموش ہوں تھوڑا سی, کیونکہ یہاں پر ذرا سمجھنا ہے آپ کو. یہاں پر کیا فرما رہا, آپ نہیں سنا سکتے. اس کا جواب تو یہیں پر ہے, میں جسے چاہتا ہوں, چاہوں گا, میں سناؤں گا. آپ یہ زحمت نہ کیجئے. یہ دیکھیے, یہ آیت کا ٹکڑا لے لیتے ہیں کہ قبر والے سنتے نہیں. ارے قبر والے دنیا میں رہ کر کے ہی ذرا دیکھ, کتنی لمبی آیت ہے, یہاں سے پڑھ رہا ہوں میں. وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. یہ اتنی لمبی آیت نمبر 22 ہے کہ اللہ کیا فرما رہا, مردے زندہ و مردے برابر نہیں, بے شک اللہ سنائے گا اس کو جسے چاہتا ہے, چاہے گا. ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے, ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں, اللہ ان کو طاقت دیتا ہے کہ ان کی سنو. ہم نہیں کہتے کہ تم کو سننا ہوگا, سننا ہوگا کیونکہ تم سنتے ہو, نہیں. ہمارا عقیدہ ہے اللہ چاہتا ہے اور سننے کی صلاحیت تمہیں دے سکتا ہے. یہی پیچھے کی آیت کہہ رہی ہے. اب اس آیت سے یہ عقیدہ کہ من فی القبور, قبروں میں جو ہیں دفن, وہ نہیں سن سکتے. ارے بے وقوف, پہلے تو ترجمہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ قبر والے نہیں سن سکتے, بلکہ آپ نہیں سنائیں گے, آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں میں ہے. دو عقیدہ اس سے بناتے, قبر والے سنتے نہیں, اور جب نبی کی نہیں سنتے تو امتی کی کیسے سنیں گے؟ آپ نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہے. اب یہاں قبروں میں ہے, وہ تفسیر کر دیں تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. تفسیر دیکھیے آپ پہلے غوث پاک کی زبانی. اے من کان راسخا متمکنا فی حاویۃ الجہل المرکب, لو یعنی آپ اسے نہیں سنا سکتے جو جہل مرکب کے شکار تھے. اب جہل مرکب سمجھاؤں میں. جہل مرکب اس کو کہتے ہیں جیسے, نہیں ایک دم آسان کر کے سناتا ہوں میں. اب یہ ایک موبائل ہے, نہیں, میں پوچھوں یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ گھنٹی ہے. ایک تو موبائل سے آپ جاہل ہوئے, اور آپ اس جاہل پر مہر لگا رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ گھنٹی ہے. تو ایک جاہل حقیقت سے اور اس حقیقت پر اصرار کرنے کا نام یہ ڈبل مرکب ہے. دیکھیے مرکب, ڈبل جہالت. آیا نہیں سمجھ میں؟ ڈبل جہالت. ایک تو آپ دیکھیے نبی کو کہہ رہے اپنی طرح جو ہے نہیں, اور پھر اسی کا پرچار بھی کر رہے ہیں. جہل مرکب کے شکار ہیں جماعت والے.
ایک تو ہے نہیں نبی کسی بھی طرح، کیونکہ نبی جب افضل البشر کو کہہ رہے ہیں یا ابا بکر لم یعرفی حقیقتا غیر ربی، کہ اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو اب ایکوالٹی کی تو بات ہی نہ کرو۔ جب افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق نہ ہو سکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اب اہل حدیث بولتے ہیں ہماری طرح ہیں، وہ وہاں اللہ پاک کے رسول کہہ رہے ہیں کہ افضل البشر تم میری طرح نہیں ہو، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میری معرفت صرف اللہ، میری حقیقت صرف اللہ ہے۔ کلیئر سمجھ گئے؟ لیکن اس کو پرچار بھی کر رہے ہیں، تو ایک ہے حقیقت سے جہالت اور اس جہالت کا پرچار ڈبل جہالت، آگے سمجھ میں بات؟ تو اب یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ جو قبروں میں اس کو نہیں سنا سکتے، وہ اس لیے کہ ایک تو آپ کی حقیقت سے جاہل ہیں اور اسی جہالت کو علم سمجھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر قبر والے سے مراد ولی اللہ نہیں ہوئے، کیونکہ وہ جاہل نہیں معاذ اللہ، ایک تو حقیقت سے جاہل نہیں، پھر اگر جاہل بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علی سبیل التنزل مانے تب بھی جہالت پر ضد نہیں، لہٰذا جہل مرکب کے جو شکار ہیں ان کو کہا جا رہا ہے قبر والے کو آپ سنا نہیں سکتے، مطلب میرے حبیب آپ بولیں گے نا وہ انسنی کریں گے، کیونکہ وہ آپ کی حقیقت سے ناشنا ہے اور اسی ناشنائی کو آشنائی سمجھ رہے ہیں اور اسی کو پرچار کر رہے ہیں، پھر آپ نہیں سنا سکتے۔ اب میں جسے چاہوں گا اسے سنواؤں گا، آپ کہیے ابو بکر صدیق کو، فوراً وہ لبیک کہیں گے، فوراً لبیک کہیں گے۔ دیکھیے آپ عرب ہی کے لوگوں میں ڈویژن کر دیا اللہ پاک نے کہ میں کسے چاہتا ہوں، میرے حبیب کی زبان سے نکلی ہوئی بات جو ہے میں دیکھتا ہوں پہلے کہ نکلے گی، کون ریجیکٹ کرے گا کون نہیں کرے گا۔ ابو بکر کو دیکھا نہیں کرے گا، میرے حبیب ان کو سنائیے، آپ ان کو سنا سکتے ہیں، اور جو جہل مرکب کے شکار ہیں ان کو نہیں سنا سکتے۔ اب یہ اولیاء اللہ پر فٹ کرتے ہیں یہ دو ٹوپی کی مسلمان، کتنی بڑی بیوقوفی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا حاویۃ الجہل المرکب وجحیم الامکان واحداث الغفلہ والنسیان اذ هم مجبولون على الغوایت الفطریہ والجہالت والجبلیہ لا يتأتى لك اہداؤہم وارشادہم اصلا۔ اچھا یہاں پر سنانے سے بھی مراد وہ ہے ہی نہیں مدد وغیرہ، بلکہ میرے حبیب آپ کی رشد و ہدایت جو ہے ان کو بالکلیہ فائدہ نہیں دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ٹھان لی ہے کہ تم جو ہے عبداللہ کے بیٹے ہو، تم جو ہے عبد المطلب کے گھرانے کے ہو، تم ہمارے سر کے بس پیدا ہو گئے ہو، یہ ٹھان لیے اور اسی کا پرچار کرتے۔ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں جیسے دیگر انبیاء کو وہ دیکھتے تھے بنی اسرائیلیوں میں کہ نبی آئے نبی آئے، نبی ہونے کی حیثیت سے دیکھتے تو پھر آپ کو وہ ضرور سنتے، آپ کی وہ ضرور سنتے، لہٰذا آپ کی حقیقت سے جاہل اور اس جہالت پر وہ ڈٹ ہیں، مرکب ہیں، اس لیے وہ آپ کی نہیں سنیں گے۔ اب یہ ولی پر کیسے فٹ کر سکتے یار؟ یہ عام مومن پر فٹ نہیں کر سکتے۔ ہم اعلان کرتے الحمدللہ ہم نبی کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، الحمدللہ جانتے ہیں سے مراد اپنی وسعت کے مطابق، ان کی حیثیت کے مطابق نہیں، اپنی وسعت کے مطابق ہم نبی کو جانتے ہیں، وہ سب سے افضل ہیں، وہ سب سے اعلیٰ ہیں، وہ سارے اعلیٰ میں اعلیٰ ہیں، وہ سب سے بالا بلند بالا ہیں، اور اسی کا ہم پرچار بھی کرتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتا۔ لہٰذا اس بنیاد پر اگر ہم قبر کے اندر بھی چلے گئے تو میرا حبیب مجھے سنائے گا، میرا اللہ مجھے سنائے گا، ہمیں یہ طاقت دے گا۔ یہ عام مومن کا ہم عقیدہ بنا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو اولیاء اللہ پر اس آیت کو فٹ کرنے کے لیے؟ معاذ اللہ نہیں کر سکتے آپ۔ یہ ہوئی آیت نمبر 22، انشاءاللہ آیت نمبر 23 کا درس کل۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت سے، اور اسی طرح آیت نمبر ایک سورہ نمل میں بھی ایک آیت ہے، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو وہاں پر بھی مراد مردوں سے یہی جہل مرکب کے شکار، چاہے وہ مطلب زمین پر ہو یا قبر کے اندر ہو۔ اب دیکھیے نا، اب چھوٹی سی بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی کفار مطلب مرے تھے، بدر کے ایک مطلب کس میں کنویں میں ڈال دیا، اور ڈال دینے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کا کہہ رہے ہیں کہ ما وعد ربکم حقا، کیا تمہارے رب نے مطلب کچھ سنا رہے ہیں، کیا تمہارے رب نے تمہارا وعدہ کر دکھایا یا ہمارے رب نے ہمارا وعدہ کر دکھایا؟ تو حضرت عمر ابن خطاب جو ہے پیچھے سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ مردے ہیں، یہ کہاں سنیں گے آپ کی؟ مراد یہ کہ نہیں سنیں گے۔ اب یہیں تک اگر بات رہتی تو پتہ نہیں اس کا بھی خوب پرچار کرتے یہ لوگ، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے عمر، دیکھیے گا یہ سیاہ ستہ کی بڑی اہم ہے، بخاری وغیرہ بدر کا عنوان تو ہر جگہ ہے، کہتے ہیں ما انتم
ما انت باسمع منہم او کما قال، کہ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. اب آپ بتائیے، تم سے زیادہ سنتے ہیں. یہ کافروں کے مردوں کا یہ حال ہے، کیونکہ کافروں کے مردے کا سننے کی بات کر رہے ہیں. یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، اور تم سے مراد عمر ہے. عمر ابن خطاب غیظ المنافقین. شیطان بھاگے جن سے. ہم تو ولی شیطان کو بھگا کر بنتے، وہاں پہلے سے بھاگا ہوا ہے. سمجھ رہے نا؟ خیر، تو کہتے تم جو میں کہہ رہا ہوں یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، لیکن ایک بات ہے، یہ مجھے جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اب عقیدہ مل گیا کہ ہمارے جو چاہنے والے ہوں گے ان کو میں سناؤں گا بھی، ان کا میں جواب بھی لوں گا، وہ جواب بھی دیں گے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. یعنی میرے آقا قبر والے ہیں، ہم سب کو کہیں گے خوش ہو نا، غلامی کی بنیاد پر خوش ہو نا، تو ہم جواب دیں گے آقا لبیک، خوش ہے آقا، سبحان اللہ، الحمدللہ. خیر، خلاصہ یہ کہ آج کی اس آیت کریمہ سے یہ عقیدہ ملا کہ جہاں مردہ اور زندہ، حیات اور موت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جن کے پاس ایمان ہے وہ زندہ ہیں، موت طاری ہوگی یہ عقیدہ ہے، اللہ ہی ہمیشہ ازلی حیات والا ہے بس. اور جن کے پاس جہالت ہے، گمراہی ہے توحید و رسالت سے، نبی کی عظمت سے، تعظیم سے، وہ سب مردہ ہیں، چاہے وہ زمین پر ہو یا زمین میں ہو. تو اب عقیدہ مل گیا کہ اللہ والے جتنے بھی ہیں قبروں میں، اور ان سے جو ہم امید لگاتے ہیں، یہ اس لیے نہیں لگاتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں. اور امید اس لیے لگاتے ہیں کہ اللہ ان کو چاہتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے میں جسے چاہوں گا اس کو سناؤں گا. مطلب یہ کہ ان کو سننے کی صلاحیت دوں گا، ان کو سننے کی طاقت دوں گا. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھروار میں آل اولاد میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو ایک نیک بنائے. اور آج کی اس خصوصی گفتگو کو خصوصاً حیات و موت کے حوالے سے جو اللہ پاک کے کرم سے، غوث پاک کی عظمتوں کے حوالے سے جو بیان ہوئی، مولا اسے قبول فرما، اس میں جو کچھ کمیاں خامیاں ہوئی ہوں معاف فرما. ماہ نور کے صدق و طفیل میں انوار ایمان، انوار معرفت، انوار یقین، انوار توحید سے ہم سب کو نوازتے ہوئے ہم سب کے سینوں کو منور فرما، گھر بار کو، اولاد کو بے پناہ برکتوں سے نواز مولا. ہم سب کے گناہ کبائر اور صغائر کو معاف فرما، ہر ایک کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.